آدنچ انگوٹھوں اور انگلیوں کے پورے اور ان کے اوپر نقش و نگار ہر انسان کے دوسرے انسان سے جدا ہیں۔ آدھے انچ میں انگوٹھے کے نشانات فنگر پرنٹس الگ الگ ہیں۔ یہ سب اس المصور جل جلالہ کی کاریگری ہے۔ سرسبز و شاداب قدرتی مناظر دیکھ لیں۔ آسمان سے باتیں کرتے بڑے بڑے پہاڑ، ان سے گرتی ہوئی آبشاریں، لہلہاتے کھیت، خوبصورت جھیلیں، رنگ برنگے پھول، پتھر، تتلیوں پر طرح طرح کے عجیب و غریب ڈیزائن بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب المصور جل جلالہ کی قدرت ہے۔ اسی ذات نے ہر مخلوق کو ایک خوبصورت حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ چند مثالوں سے سمجھیے۔ نمبر 1، جانور اپنے کان صاف نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے ان کے کانوں پر بے شمار بال اگا دیے ہیں جو گرد و غبار اور کیڑے مکوڑوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ نمبر 2، مرغیوں، بطخوں اور پرندوں کے کانوں کو بالکل ہی بند کر دیا کہ گرد و غبار سے محفوظ رہیں۔ ان کے کانوں کے اندر ایسی بدبودار پیپ رکھ دی کہ کیڑے اس کی بو سے اندر گھستے ہی نہیں۔ آنکھوں کی نور کی حفاظت کے لیے اس نے 7 پردے لگا دیے۔ آنکھ، جو جسم کا سب سے نازک عضو ہے، اسے ایک گڑھے میں جڑ دیا۔ اس کے اوپر ایک قوس اور ناک کی ہڈی قائم کر دی۔ پلکیں اور پپوٹے اتنے حساس بنائے کہ ذرا سی چیز سامنے آ جائے تو وہ بند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، ناک کے سوراخ عجیب انداز میں بنائے۔ مٹی دھول سے حفاظت کے لیے ناک کے اندر بال پیدا کر دیے تاکہ ہوا فلٹر ہو کر اندر جائے اور انسان اور حیوان نزلہ و زکام سے محفوظ رہیں۔ نمبر 5، حلق میں کھڑکیاں لگا دی ہیں کہ کھانے پینے کی چیز اپنی راہ سے اور سانس اپنی راہ پر چلے۔ نمبر 6، معدے کو ٹیڑھا میڑھا بنایا تاکہ غذا اس میں محفوظ رہے اور آسانی سے باہر نکل سکے۔